अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबर और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां जुम्मतुल मुबारक की रात और जुलाई की 3 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और जुलाई की 4 तारीख है। नाज़रीन, सबसे पहले तो दुनिया भर में रहने वाले अमरीकियों को अमरीका का 250वां यौम आज़ादी मुबारक हो। यहाँ अमरीका में कल, यानी आपके यहाँ तो 4 जुलाई शुरू हो चुकी है, हमारे यहाँ चंद घंटों में शुरू होने वाली है। यहाँ पर यौम आज़ादी मनाया जाएगा, 250वां यौम आज़ादी, यानी 4 जुलाई 1777 को अमेरिका ने आज़ादी हासिल की थी। और उस वक़्त से लेकर आज तक अमेरिका ने दुनिया में अपने लिए एक ऐसा मकाम पैदा किया जो कि शायद हालिया तारीख में किसी भी मुल्क को नहीं मिला। यानी ये एक आलमी सुपर पावर बनी। इसने साइंस में वो तरक्की की जो कि दुनिया के बहुत कम मुल्कों ने देखी। इसने दुनिया को वो इजादात दी जो कि इससे पहले दुनिया के बहुत सारे हिस्सों, यानी पहले इजादात का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप से आता था। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका दुनिया के मंजरनामे पर, यानी आलमी मंजरनामे पर सामने आया, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने सबको पीछे छोड़ दिया। आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर होते हैं वो अमेरिका ही में होते हैं। यानी नई इजादात के नाम जो रजिस्टर होते हैं तो वो अमेरिका ही में होते हैं। तो यो अमेरिका ने आलमी सतह पर एक ऐसा निज़ाम दिया अपने अवाम को जिसको दुनिया भर में रेप्लिकेट किया गया। अमेरिका ने सियासी तौर पर बहुत गलतियां भी की, बहुत जंगें भी लड़ी, जंगों का हिस्सा भी रहा, लेकिन साथ साथ इंसानी तरक्की में भी अमेरिका ने बेमिसाल मिसालें कायम की। यहाँ आज अमेरिका में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, यकीनन उनके ऊपर आज भी बहस जारी है कि काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर उन शख्सी आज़ादियों को आप दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ कंपेयर करें, तो अमेरिका यकीनन बहुत ज़्यादा उसमें नुमाया मकाम रखता है, बहुत बेहतर है। और साथ ही जो अमेरिका ने जो क़यादत की मिसालें कायम की, वो भी अपनी जगह एक अलहदा मिसाल है। यानी उसके ऊपर मैं कुछ अलहदा शोज़ करूँगा बाद में, कि जिसमें सिर्फ़ अमेरिका की तारीख़ का अहाता करेंगे कि आखिर इस मुल्क ने ऐसे कौन से लीडर पैदा किए कि जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी कौम पैदा की जिसको यानी हर शख्स मानता है कि ये आलमी सुपर पावर है। तो तमाम लोगों को बहुत-बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। और या आज जो यहाँ पर अमेरिका भर में तकरीबात हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगी। कहते हैं पूरे अमेरिका भर में आज कम से कम 7,000 फायरवर्क्स के प्रोग्राम्स हैं, कम से कम 7,000। जबकि जो जो प्रोग्राम्स हैं ये बाकी भी दिनों तक चलते रहेंगे। काफ़ी नेवल शिप्स आई हुई हैं, यहाँ न्यूयॉर्क हार्बर में भी आई हुई हैं। अमेरिका भर में मुख्तलिफ तरीकों से अमेरिका की तरक्की और आज़ादी का मुज़ाहरा किया जा रहा है और उसका जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गर्मी की भी बहुत बड़ी लहर आई हुई है। आज न्यूयॉर्क में मैंने गुज़श्ता कई सालों में इतनी शदीद गर्मी नहीं देखी थी जितनी कि गुज़श्ता 2 दिनों से न्यूयॉर्क में गर्मी की एक लहर आई हुई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस वक़्त जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, इसके अंदर शदीद गर्मी है। आज नॉर्थ ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। और शायद खतरा इस बात का है कि कल भी जब यौम आज़ादी की तकरीबात होंगी, तो गर्मी की वजह से मामलात बिगाड़ का शिकार हों, क्योंकि गर्मी की लहर बहुत ज़्यादा है। और कई इलाकों में तकरीबन कहते हैं कि कोई 90 मिलियन से ज़्यादा लोग शदीद गर्मी की शिद्दत में फँसे हुए हैं। तो देखते हैं कि कल के यानी आने वाले घंटों में यहाँ पर कौन-सी तकरीबात होती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में मेसीज़ के फायरवर्क्स होते हैं। इस मर्तबा न्यूयॉर्क में 2 जगहों पर फायरवर्क्स होंगे, ईस्ट और वेस्ट साइड का जो मैनहट्टन का है, दोनों जानिब फायरवर्क्स होंगे। और मेरा ख़्याल है वो भी एक देखने से ताल्लुक़ रखेगा। मेरी कोशिश होगी कि उसका भी कुछ मैं हिस्सा आपके लिए कैप्चर करूँ। अब चलते हैं, थोड़ा पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं। पाकिस्तान में भी मामलात कुछ ठीक नहीं हैं। आज सबसे पहले तो गुज़श्ता चंद घंटों से पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब बड़ी सुर्ख़ियों में हैं। डार साहब ने वैसे तो अपना नाम खूब कमाया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनका नाम आता है, फिर सिफ़ारत में भी उनका नाम आता है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, स्पेशली अमेरिका-ईरान जंग के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन उनके नवासे ने, मुझे लगता है कि उनका नाम अच्छा खासा बदनाम कर दिया है, क्योंकि उनके नवासे का नाम एक एफआईआर में शामिल किया गया है। वो एफआईआर चंद डच ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया गया और फिर उन्होंने इस हकदार के नवासे और उनके दोस्त अहबाब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनको रेप किया है, और काफ़ी शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल है। कुछ ज़राए, कुछ लोग इस हकदार से ये यानी मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और अपने
जो उनका नवासा है उसको इंसाफ के कटहरे में लाएं। क्या ऐसा होगा? फिलहाल तो लगता नहीं है, क्योंकि आज जो हमने तेहरान में देखा तो उसमें तो लगता है कि डार साहब खूब मजे में हैं। उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिलहाल छूने वाला है, क्योंकि पूरा शरीफ खानदान उनके पीछे खड़ा है। लेकिन इसका ज़िक्र थोड़ी देर बाद करते हैं। थोड़ा रुख करते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में आज 2 बड़े वाक़यात हुए। एक वाक़या गवादर में हुआ, जहाँ पर के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने वहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया और वहाँ पर एक खुदकुश हमला था, जिसमें कि कम से कम 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और 15 ज़ख्मी हुए। और कहते हैं कि कोई शाम को 7 बजे एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी कैंप से टकराई गई, और जिसमें 3 एहलकार मौके पर जाँ बाग हुए, शहीद हुए। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में एक तरफ ये हाल है। दूसरा, ज़िला शेरानी से एक बस जा रही थी पेशावर, और वो ओवरलोडेड थी, यानी बस में जितनी गुंजाइश थी उससे ज़्यादा मुसाफ़िरों को बिठाया गया था। और फिर ये बस जब शेरानी के इलाके से गुज़र रही थी, जहाँ पर ये कहते हैं काफ़ी पहाड़ी इलाका है, मुश्किल पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर कुछ इत्तलात ये हैं कि ड्राइवर और कुछ मुसाफ़िरों के दरमियान तल्ख़-कलामी हुई, और उस गर्मी सर्दी में इत्तलात ये हैं कि शायद ड्राइवर थे, बस बेकाबू हो गई और नीचे खाई में जा गिरी, जिससे कम से कम 32 अफ़राद जाँ बाहक हुए। और ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत अफ़सोसनाक हादसा है। अगर पाकिस्तान में और स्पेशली बलूचिस्तान में अगर इस किस्म के निज़ाम राइज होता कि जहाँ पर बसों में ओवरलोडिंग को रोका जाता, या वहाँ पर ड्राइवर्स को बाकायदा, या पूरे पाकिस्तान में ड्राइवर्स की पूरी स्क्रीनिंग होती और उसके बाद फिर उनको रोड पर आने की इजाज़त होती, तो शायद आज ये 32 अफ़राद जो जाँ बाहक हुए हैं, ये शायद आज ज़िंदा होते। लेकिन एक बहुत बुरा हादसा हुआ, बहुत बुरा बड़ा हादसा हुआ, और यकीनन इसमें हम गवर्नमेंट को 100% तो रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे सकते, लेकिन निज़ाम जिसके तहत ये इस किस्म की बसों का निज़ाम चल रहा है, तो यकीनन उस पर उँगली ज़रूर उठाई जा सकती है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रख सकते, लेकिन बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। जबकि जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर भी अवाम मौजूद हैं। रावलाकोट में कहते हैं 80,000 के करीब लोग इस वक़्त भी बैठे हुए हैं। इस वक़्त भी वो अपने मुतालबों पर कायम हैं। बल्कि आज मैं कुछ तकारीर सुन रहा था, जो कि वहाँ पर सरदार अमानुल्लाह खान, जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक सरकर्दा रहनुमा हैं, उनकी तकरीर सुन रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। क्योंकि जब से अवामी एक्शन कमेटी के रूह रवां शौकत नवाज़ मीर को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से मुझे कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा इश्तियाल नज़र आ रहे हैं। उनकी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तल्ख़ी आ रही है, बढ़ रही है। तो वो भी एक मेरा ख़्याल है कि तशवीशनाक अमर है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इस सिलसिले में किसी किस्म की सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही, बल्कि वो कोई इसके बारे में एज़ इफ दे डोंट केयर। और आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ जज़्बात से भरा हुआ है इस वक़्त, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक और खबर मेरी नज़र से गुज़री, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, छोटी-सी खबर थी, लेकिन मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़े इश्यू की तरफ इशारा कर रही है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फेडरल कैबिनेट ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग मंजूरी दी। उन्होंने मंजूरी दी कि पाकिस्तान फौज को जो पाकिस्तान में पैदा होने वाली गंदम है, उसका 1,75,000 टन फराहम किया जाए, ताकि उसमें कोई इम्पोर्टेड गंदम शामिल ना की जाए। अब ये क्यों हुआ? उसकी वजह ये है कि फ़ौज की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि जी, हमें जो गंदम दी जा रही है, उसमें मकामी गंदम के साथ इम्पोर्टेड गंदम को मिक्स किया जाता है। और जब वो मिक्स करके उससे जो आटा बनता है, तो उससे जो चपाती बनती है, वो ठीक नहीं होती है। उसका टेस्ट भी ठीक नहीं होता है, और वो चपाती, चपाती की तरह नहीं बनती। तो बेसिकली ये उसका यानी उनका जो कंप्लेंट थी, वो ये थी। तो उन्होंने कहा, जी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी गंदम चाहिए, हमें इम्पोर्टेड गंदम से दूर रखें। और फिर फ़ौज का जो यानी फ़ौज का ये भी कहना है कि अगर हमें डायरेक्ट पाकिस्तानी गंदम दी जाए, तो इससे पाकिस्तान को यानी हुकूमत को हर साल तकरीबन 2.8 अरब रुपए की बचत भी हो सकती है। अब ये जो डिमांड है, मेरा ख़्याल है कोई गैर मामूली नहीं है, बिल्कुल मामूल की बात है। लेकिन जो फ़ौज की तरफ से जिस तरफ इशारा किया गया है, ये एक बहुत बड़े मसले की तरफ निशानदेही कर रहा है। क्योंकि अगर हुकूमत ये कर रही है कि जी, इम्पोर्टेड गंदम के साथ आप दूसरी गंदम को मिक्स करके आगे बेच रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, और फिर आटे की क्वालिटी खराब हो रही है। यकीनन फ़ौज इस बारे में हमेशा बहुत सेंसिटिव होती है। पाकिस्तान में अगर आपको यानी वैसे तो होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं अच्छा खाना खाना हो, तो लंगर का खाना जो होता है, फ़ौजी लंगर का खाना उमूमन बहुत अच्छा होता है। वजह ये है कि वहाँ पर खाने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ट्रुप्स की हेल्थ का मसला है, ज़ाहिर है उसके ऊपर वो तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान में आई विश के यही स्टैंडर्ड्स पाकिस्तानियों के लिए भी रखते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।
اگر وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے گندم، تو اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ شیور کہ کون سے اسٹینڈرڈس کو فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت تو جو میں تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پاکستان بیسیکلی اسٹینڈرڈ سے زیادہ پرائس کو دیکھتا ہے، جہاں سستی گندم ملی وہاں سے وہ اٹھا کر لے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ جس طریقے سے سٹوریج کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے اس کو سٹور کیا جاتا ہے، تو اس میں موئسچر لیول کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گندم خراب ہو جاتی ہے۔ بائی دا ٹائم وہ پہنچے، چاہے وہ باہر کی گندم بہت اچھی بھی ہو، لیکن وہ جب عام لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ بہت بری حالت میں ہوتی ہے، آٹے کا بالکل مزہ نہیں ہوتا، شاید وہ صحت کے لیے بھی زیادہ بہتر نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں زیادہ اس پر ریسرچ نہیں کی جاتی کہ جو سٹیزن اور آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے اگر آٹے کا اوور آل کیمیکل ایگزامینیشن بھی کرایا جائے تو شاید بہت کچھ اس میں نظر آئے۔ تو ایک بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میرا خیال ہے فوج کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور اس کو شاید عوامی سطح پر بھی اٹھایا جانا چاہیے کہ جناب جو گندم امپورٹ کی جا رہی ہے اس پر بھی نظر رکھی جائے اور اچھی کوالٹی کی گندم جو ہے وہ لائی جائے، اور پھر ساتھ یہ کہ سٹوریج فیسلٹیز کو بہتر بنایا جائے۔ پاکستان میں جس طریقے سے گندم کو سٹور کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں، چاہے وہ پیٹرول کے ہیں، ڈیزل کے ہیں یا خوراک کے ہیں، ان کو یعنی اس وقت میرا خیال ہے موسٹ ماڈرن لائنز پر ہونے چاہیے، کیونکہ اسی میں پوری قوم کی صحت پنہا ہے، اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آگے بات چلے گی، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو فوج بتا رہی ہے تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو گندم اس طریقے سے دی جا رہی ہے تو شاید وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن وہ زیادہ صحت کے لیے اچھی نہ ہو، اس بات کا امکان ہے۔ میں کوئی قیاس نہیں کر رہا، بلکہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو فوج جس طرف اشارہ کر رہی ہے میرا خیال ہے یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کو عوامی سطح پر بھی اٹھایا جانا چاہیے۔ اور تھوڑا ذکر علی خامنہئی شہید کے جنازے کا۔ آج گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ایران سے جو ویژولز آ رہے ہیں اس نے دو تین چیزیں ثابت کی ہیں۔ ایک تو یہ ثابت کیا ہے کہ جنگ کے بعد کا ایران پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ جنگ کے بعد کا ایران عالمی سطح پر زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ تیسرا، اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ جنگ سے باہر نکلنے والا ایران اب وہ ملک جو کہ ایران کو پسند نہیں بھی کرتے، وہ بھی اب اس بات پر شاید مجبور ہیں کہ ایران سے زیادہ دوری نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ یہ ان کے اپنے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ تہران میں آج دنیا نے وہ کچھ دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، یعنی آیت اللہ علی خامنہئی شہید کا جسد خاکی آج جو وہاں پر ان کا مسلح ہے، جہاں پر کہ وہ تقاریر کیا کرتے تھے جب وہ زندہ تھے، وہیں ان کا جسد خاکی رکھا گیا، اور تعزیت کے لیے وہاں دنیا بھر سے لوگ آئے۔ علی خامنہئی کو 28 فروری کو یعنی جنگ کے پہلے دن امریکی اور اسرائیلی بمباری میں شہید کیا گیا تھا، اور اب ان کا جنازہ تقریباً 4 مہینے بعد ادا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت لمبا چوڑا پروگرام ہے، یعنی آج یہ شروع ہوا اور یہ 9 جولائی تک جاری رہے گا، جس دوران ان کے جسدی خاکی کو تہران سے پھر قم لے جائے گا، نجف لے جایا جائے گا، کربلا لے جایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ علی خامنہئی کی جو آخری رسومات ہیں یا ان کا جو جنازہ ہے اس میں تقریباً 100 ممالک کے مختلف نمائندوں نے شرکت کی، جن میں کم از کم 8 سربراہان مملکت اور 12 سربراہان حکومت بھی شامل ہیں، اور پھر فارن منسٹرز اور مختلف لیول کے ڈگنیٹریز تو علیحدہ ہیں۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے جہاں پاکستان سے لوگ گئے، پاکستان کا ایک بہت بھاری بھرکم یعنی پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت وہاں موجود تھی، اسی طرح عراق، تاجکستان، جارجیا کے صدور وہاں پہنچے، پاکستان اور آرمینیا کے وزراء اعظم پہنچے۔ اس کے علاوہ بھارت سے بھی ایک لو لیول وفد ان کا گیا، طالبان بھی وہاں پہنچے، ان کے ملا برادر اور امیر خان متقی دونوں وہاں موجود تھے، جبکہ جو اپوزیشن ہے جو اس وقت طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں، احمد مسعود، وہ بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی آئے، تو سب کو پروٹوکول بھی ملا۔ لیکن پاکستانی وفد بھی وہاں پر گیا، وہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف گئے، فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے، اور اسحاق ڈار گئے، اور ساتھ ان کے باقی بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، سندھ کے چیف منسٹر بھی تھے۔ یہ سارے لوگ وہاں گئے، کافی بڑا وفد تھا پاکستان کا، جس میں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ایک طرف کھڑے تھے، پاکستان کی فوج کے سربراہ درمیان میں کھڑے تھے، اور دوسری جانب پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے تھے۔ پاکستانی وفد جو تھا اس کی انٹری بڑی انٹرسٹنگ تھی، یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی ممالک وہاں گئے تو وہ تقریباً سارے کے سارے اپنے قومی لباس میں تھے۔ پاکستانی وفد یعنی پاکستانی پرائم منسٹر اب جب سے وہ پرائم منسٹر بنے وہ سوٹ سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، یعنی اس سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک شلوار قمیض پہنتے تھے جو پاکستان کا قومی لباس ہے، لیکن انہوں نے جناب 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگائی ہوئی تھی، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی پتلون میں تھے، اور جو دو لوگ جو میرے خیال میں مناسب
تھے ڈریس میں، وہ بلاول بھٹو زرداری تھے اور سندھ کے چیف منسٹر تھے، جنہوں نے کالی شلوار قمیض پہنی تھی، جو بالکل مناسب لباس تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو شاید لباس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ پاکستان کا وفد، پاکستان نے ایران کو بہت عزت دی ہے، یعنی اعلیٰ ترین قیادت بھیجی ہے۔ صرف اگر کپڑوں کا تھوڑا خیال رکھتے تو بہتر تھا، کیونکہ پاکستان کا قومی لباس 3 پیس سوٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک بہت ہی ابھی شہباز شریف صاحب کی چوائسیز بھی کچھ عجیب سی ہیں۔ دنیا بھر میں آپ سوٹوں کا ڈیزائن دیکھیں اور ان کے سوٹس کا ڈیزائن دیکھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ کہاں پر یہ ڈیزائن کراتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ روس کے بھی سابق صدر دمتری میڈویدیو بھی وہاں موجود تھے، اور ساتھ چین کے ایک سینئر لا میکر ہی بھی موجود تھے۔ پاکستان کے شیعہ برادری کے جو ہمارے لیڈران ہیں وہ بھی وہاں سارے گئے۔ عراق کے پریزیڈنٹ پہنچے وہاں پر، عراقی ملیشیاز کے لیڈران موجود تھے، لبنان کے جو سابق حزب اللہ کے لیڈر تھے ان کے خاندان نے وہاں شرکت کی، عراقی کردستان کے جو صدر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ افغانستان کے لیڈرز بھی موجود تھے۔ بھارت کا ایک چھوٹا سا وفد وہاں گیا تھا اور انہوں نے بھی وہاں پر حاضری لگائی۔ تو گویا یہ اوور آل بہت امپورٹنٹ اوکیزن تھی، اور ایران نے اس کو اپنی سفارتی طاقت دکھانے کے لیے بھی استعمال کیا۔ جبکہ پاکستان کا وفد، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب ترکی پہنچ گئے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ترکی میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایران کا جانا ان کا بہت اچھا تھا، بلکہ پوری پاکستانی قیادت کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ وہاں گئے اور انہوں نے آیت اللہ علی خامنہ شہید کی جن نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اب چلتے ہیں آخری خبر کی جانب، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، امریکہ سے ہے، اور میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ امریکی فوج کے سابق جرنیل اتنے کھل کر بات کریں۔ جنرل C.Q. براؤن، جو کہ یعنی گزشتہ سال تک امریکہ کی جوائنٹ چیفز کے چیئرمین تھے، اور پھر ان کو جو ہے صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے سے علیحدہ کر دیا، انہوں نے آج ایک فارن افیئرز میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے سر ٹرمپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، یعنی کوئی انہوں نے وار، یعنی ان کا نام نہیں لیا، ٹرمپ حکومت کا بھی نام نہیں لیا۔ لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ جنرل C.Q. براؤن بہت زیادہ یعنی ویل ریسپیکٹڈ آرمی آفیسر ہیں، اور یہ امریکی تاریخ کے دوسرے سیاہ فام چیئرمین جوائنٹ چیفز تھے۔ اس سے پہلے جنرل کولن پاول پہلے سیاہ فام جوائنٹ چیفز تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز تھے، اور یہ دوسرے تھے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن ان کا جو آرٹیکل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی، جو اس وقت امریکی حکومت کی پالیسی ہے کہ فوج کو وہ پولیٹیکلی کنٹینشس مشنز پر بھیج رہی ہے، یعنی ایسے مشنز پر بھیج رہی ہے جس کے سیاسی رنگ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں پھر انہوں نے مثال دی کہ جس طریقے سے امریکی حکومت فوج کو شہروں میں بھیج رہی ہے، جس طرح نیشنل گارڈز کو امریکہ کے مختلف شہروں میں سر ٹرمپ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ میں لا اینڈ آرڈر کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں یہاں پر امن و امان قائم کرنے کے لیے فوج کو استعمال کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں فوج گئی بھی، بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت بھی نیشنل گارڈز موجود ہیں۔ تو ان کا یہ جو کرٹیسزم ہے یہ بہت زیادہ ریئر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت فوج میں ہو رہا ہے یا جو شروع ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہو رہا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فوج کے اندر ابھی حالیہ دنوں میں جو امریکی وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیت، انہوں نے کئی جرنیلوں کو فارغ کیا ہے، گھر بھیجا ہے، اور اس کے اوپر بھی فوج میں لگتا ہے کہ کچھ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جنرل براؤن نے کوئی ڈائریکٹ اٹیکس نہیں کیے، نہ انہوں نے پیٹ ہیگسیت پہ کیے، نہ صدر ٹرمپ پہ کیے، کسی پر نہیں کیے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور جو ریپبلکن پارٹی کے صدور ہیں انہوں نے فوج کے ڈومیسٹک رول کو بڑھایا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ فوج کو جو ہمارے نیشنل افیئرز ہیں اس سے دور رکھیے، کیونکہ اس سے ہماری پروفیشنلزم خراب ہو رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے جو حقیقی قوم پرست فوجی قیادت، جو کہ جنرل C.Q. براؤن کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ کھل کر بات کر رہے ہیں، کسی کو انہوں نے گالی نہیں دی، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ایک ٹرینڈ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فوج کو جب اس حد تک قومی امور میں شامل کر لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ فوج کو سیاسی بنا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات واضح کی کہ دیکھیں، اگر قومی سطح پر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، کوئی ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور اس میں فوج آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو باقی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ڈیسیژنز ہیں، جہاں جس طرح کے جا کر آپ امیگریشن انفورسمنٹ کے کام میں لوگوں کو ڈال دیں یا لا انفورسمنٹ کے کام میں ڈال دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے فوج سیاسی ہو رہی ہے، یہ امریکی جنرل کہہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم بیان ہے، اور یہ ایک افریقن امریکن جنرل کی جانب سے آ رہا ہے، جو کہ امریکی فوج میں کل تک یعنی کہ لاسٹ ایئر تک امریکی فوج کے سربراہ تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت
یہی سوچ شاید پاکستان میں بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان میں بھی جو فوج کا کردار تھا اس کو ہم کنٹین نہ کر پائے، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کے اندر ایک عجیب سی بحث چل نکلی ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن کیوں اداروں کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فوج کو ہر ادارے میں اس طریقے سے گھسائیں گے تو یقیناً اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اور جنرل براؤن اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جنرل براؤن امریکی قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا، یعنی ان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کام بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا، جب حسینہ واجد نے اپنے ہی لوگوں پر فوج کو گولی چلانے کا حکم دیا تھا اور فوج کو استعمال کر رہی تھی وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف، تو بنگلہ دیشی فوج کے 200 آفیسرز نے پرائم منسٹر اس وقت کے فوج کے سربراہ کو ایک خط لکھا اور ان کو کہا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا، آپ ہمیں اپنے عوام کے خلاف استعمال نہ کریں۔ یہی میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے جو کہ ہر ایک کو ریئلائز کرنی چاہیے۔ جنرل سی کے براؤن نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت امریکہ کی قومی سیاست میں فوج کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کو کہیں بھی فوج نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا سابق سربراہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ وہ اپنی قومی ذمہ داری سمجھ کر بتا رہا ہے کہ دیکھیے آپ اس کو سول معاملات کی طرف نہ لے جائیں فوج کو، جو کہ ایک بہت اچھا مشورہ ہے۔ کیا اس مشورے پر پاکستان میں بھی کوئی عمل کرے گا یا اس کو ایون کنسیڈر بھی کرے گا؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اپنے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آخر ہمارے ملک میں اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور عوامی حکومتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ اس چینل کو آپ کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔